میں 28 سال کی ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرا شوہر ایک بڑا آفیسر ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میرا شوہر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ میرے گھر والوں نے یہ رشتہ صرف اس کے عہدے کو دیکھ کر کیا تھا۔ میرے پاس دنیا کی ہر عائشہ تھی۔ مجھے دیکھ کر ہر کوئی یہی نہ کہہ سکتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، اور اندر ہی اندر مجھے جو دکھ تھا، میرے اندر کی آگ جو میرا شوہر نہیں بجھا پا رہا تھا۔ شادی کے بعد روز محبت کرتا تھا، جو بعد میں ایک بار ہونے لگا، پھر مہینے میں ایک بار ہونے لگا۔ اب تو پتہ ہی نہیں کتنے مہینے گزر چکے ہیں۔ آج رات جب وہ بسترے پر لیٹی تو میں ان کے ساتھ چپک کر لیٹ گئی اور اپنے شیر کے گرمی سے ان کے اندر بجھلی ہوئی آگ کو بھڑکانے لگی کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کافی کوشش کی کہ اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے اس میں جان پیدا کرنے کی تمام کوششیں ناکام چل گئی۔ تھک کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شوہر کے چہرے سے شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کا دل رکھنے کی خاطر کہا کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، تو شوہر کچھ دیر کے بعد سو گیا۔ پھر میری آنکھوں سے نیند کو سکون دوڑ رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھ کر گھر کی بالکنی میں ٹہلنے گئی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہمارا سوٹ کوارٹر تھا، جس میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ میاں بیوی کا نام رانی تھا اور شوہر کا نام رشید تھا۔ رانی ایک پکے رنگ کی موٹی تازی عورت تھی۔ بیوی ہمارے گھر میں کام کرتی اور شوہر ہمارا مالی تھا۔ ابھی میں ٹہل ہی رہی تھی کہ مجھے کچھ آواز سنائی دی۔ میں ان کے سرونٹ کوارٹر کی طرف چلی تھی۔ نزدیک گئی تو کچھ ہلکی جھگڑے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو چکا ہے، کیونکہ رانی اکثر اپنی میاں کی شکایت کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت مارتا پیٹتا تھے اسے کتنے بھی شوہر شراب پیتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور دونوں کام کے معاملے میں بہت اچھے تھے، اس لیے اس کی اس حرکت کو کافی نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ میرے شوہر نے کافی سمجھایا تھا، شاید وہ آج پھر وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر کہا، کان لگا کر سنا چاہا اور کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں ایک سائیڈ پر کھڑی ہو کر پاس گئی اور مجھے کسی کمرے میں رات کے 2 بجے جاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں اندر جھانک کر سکتی تھی۔ میں نے اندر دیکھا تو اندر کے منظر کو دیکھ کر میرے تو 14 توبے روشن ہو گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی بنا کپڑوں کے تھے۔ اس کی بات سن کر میرا دھیان رشید کے نیچے گیا۔ اس کا کالے رنگ کا موٹا تازہ ہتھیار جھول رہا تھا، جو میرے اندر میں کم سے کم 10 انچ کا ہوا تھا۔ رانی نے سچ کہا تھا کہ وہ گھوڑے کا ہی لگ رہا تھا۔ رشید نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر چلا دی۔ ایسے نخرے کر رہی جیسے پہلی بار ہو، شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر دونوں میں تکرار چلتی رہی۔ رانی نے کہا، کرنا ہے تو آگے سے کر، پیچھے سے نہیں کرنے دوں گی۔ آخرکار رشید نے ہار مان کے رانی کو لیٹنے کو کہا۔ رانی لیٹ گئی۔ رانی کو دیکھ کر مجھے اس کی قسمت پر رشید آ رہا تھا۔ انہیں کام کرتے ہوئے کم سے کم آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اتنا ٹائم آج تک میرے شوہر نے کبھی بھی نہیں لگایا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے بعد ہی اس کی بس ہو جاتی تھی۔ رانی اس مشقت سے اس نے دھکا دے کر رشید کو اپنے اوپر سے اٹھایا اور پاجامہ پہننے لگی۔ رشید کا ابھی پورا جوبن تھا، اس کو تو منزل تک پہنچا دو رانی، میری بس ہو گئی۔ رشید، اچھا چلو اس کو لولی پاپ والا کام کر کے منزل تک پہنچا دو۔ رانی بولی، مجھ سے ایسا کام نہیں ہوگا۔ تو اب میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی کر میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور دل میں سوچا کہ اس کی جگہ پر رشید ہوتا تو زندگی کتنی اچھی گزرتی۔ کب جا کر میری آنکھ لگی۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا شوہر کام پر جا چکا تھا اور رانی بھی کام پر آ چکی تھی۔ اگر میں نے رات کا منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں غور نہ کرتی۔ اس کے سر پر بھی چوٹ تھی، جو رشید کے مارنے کی وجہ سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا،
लिया के माथे पर चोट कैसे लगी, तो उसने बताया कि रशीद ने शराब पीकर उसको बहुत ज़्यादा मारा है। मैंने अनजान बनने हुई थी वजह से पूछी तो उसने रोते हुए बताया कि बीवी नशे में वो जो जानवर बन जाता है वो जानवर है, मुझे उससे डर लगता है। अच्छा तुम उसको मेरे पास भेजना, मैं उसको समझा दूंगी। रानी बीबी वो किसी की बात नहीं मानता, साहब ने कितनी बार उसको समझाया है, कई बार नौकरी से निकालने की धमकी भी दी है और शराब भी पीकर सब कुछ भूल जाता है। अच्छा एक बार मैं उसको समझा देखूंगी, शायद मेरी बात को वो समझ जाए तो। अच्छा अब आप भी अपनी कोशिश करके देख ले। मुझे पता था सुबह का नाश्ता बनाने के बाद रानी सुबह सल्फर लेने मार्केट जाती है और वो हमारे घर से मार्केट का फासला तकरीबन 2 किलोमीटर था। रानी को कम से कम 3 घंटे लग जाते थे। इतना टाइम मेरे लिए बहुत था। रानी जब जाने लगी तो मैंने कहा कि रशीद को भेज देना। रानी ने इशारे में सर हिला दिया और घर से निकल गई। मैंने वापस रूम में जाकर शावर ऑन किया। मेरे गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। मैं सोफे पर बैठ गई थी। उसको मैंने बैठने का कहा, वो मेरे सामने कालीन पर नीचे बैठ गया। देखो रशीद, तुम्हारा घर का मामला है, पर तुम रानी को भला वजह क्यों मारते हो? रशीद, बीवी मैं उससे खुश नहीं हूँ। कोई वजह तो होगी, तुम्हारी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, अब जाकर अचानक क्या हो गया? रशीद, बीवी वो मुझे खुश नहीं रख पाती। वो बातें कर रहा था कि नजरें चरा कर मेरी वर्जा बालों से साफ गोरी टांगों को देख लेता था, जो मैंने जानबूझकर उसके सामने बावजह हुई थी। क्या वो तुमको खाना वगैरह नहीं पका कर देती? मैं सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी। रशीद, नहीं बीबी, बात खाने की नहीं है, मर्द को कुछ और भी चाहिए होता है। मैं समझ गई, रानी ने कहा था कि तुम्हारा ताल्लुक किसी और औरत के साथ भी है। मैंने जानबूझकर अंधेरे में तीर चला था जो जाने निशाने पर लगा। बेबी जी, अब जब बंदे को घर से कुछ नहीं मिलता तो इधर उधर मुंह तो मारेगा। मैंने जानबूझकर अपनी चिड़िया को खोल दिया। अब मेरी गुलाबी चिड़िया उसकी आंखों के सामने थी। जैसे ही उसने नजर उठाई तो मेरी चिड़िया के बीच में जैसे उसकी आंखें जुड़ गई हो। अब उसने मेरी आंखों में देखा तो समझ गया था मैं क्या चाहती हूँ। मैंने कहा, रशीद आज अपनी सब ख्वाहिशों को पूरा कर ले, मैं किसी चीज़ से मना नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर जैसे ही उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी, वो नीचे बैठ गया और इज्जत भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। बड़ा वो भी थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो रहा था, मगर फिर उसने एकदम से मेरी में डाला और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। मगर उसका इतना बड़ा राड था कि मेरी जान निकल गई, मगर मेरी बरसों की प्यास बुझ चुकी थी। अब रशीद मेरा शौहर होता और उससे मैं मोहब्बत करती। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर